ایک بہاری سب پر بھاری ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الصحیح بلغوا عنی ولو آیا۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام کے تمام منتظمین کا، مدرسے کے تمام اساتذہ کا، اس پروگرام کے صدر محترم کا، تمام معزز سامعین کا، میرے بھائیوں اور بہنوں کا، معصوم بچوں کا میں تہ دل سے دعا کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ اللہ دونوں جہاں میں آپ لوگوں کو کامیابی نصیب فرمائیں، ہر فتنے اور فساد سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ دل کی آرزوں و خواہشات کو پورا کرے، صحابہ صحابیات کی طرح نیک، نمازی، توحید و سنت والا مسلمان بنا دے، ہر قسم کے شرک بدعت اور حرام اور فساد سے اللہ محفوظ رکھے، اور جو آپ کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن بن جائے، جو آپ کا دوست ہے اللہ اس کا دوست بن جائے، اور جو آپ کو تکلیف دینا چاہ رہا اللہ اس کو چائے بنانے پہ لگا دے رب العالمین۔ آمین بولیے۔ اور کوئی تڑی پار تکلیف دینا چاہ رہا تو اللہ پھر سے تڑی پار کر دے رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیو بزرگو دوستو، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں 3 اہم باتیں بتانے کے لیے۔ پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے؟ کنتم خیر امتن ہے، تمام امتوں کی سردار ہے، اللہ کی چہیتی امت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، قرآن والی امت ہے، حدیث والی امت ہے۔ اللہ نے تمام امتوں میں بہترین امت کہا ہے، اللہ نے آپ کی تعریف بیان کی، نبی نے آپ کے لیے ہاتھیں اٹھا کے دعائیں کی، نبی نے راتوں میں رو رو کے آپ کے لیے دعائیں کی۔ پھر ایسا کیا ہو گیا؟ آج امت پریشان ہے، امت ذلیل و خوار ہو رہی ہے، امت کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ آج ایسا کیا ہو گیا کہ امت در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہے؟ ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ میں صرف یہ احساس دلانے آیا ہوں غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ 2 واقعات سناتا ہوں، دونوں کا جواب میں نے حال ہی میں دیا ہے۔ پہلا واقعہ ہے، ہم سے کہتا ہے ایک ملا ہماری طرف کا، یہ حیدرآباد کا، کہ درگاہ بنا کر درگاہ کو سجدہ نہیں کرتے، درگاہ بنا کر درگاہ کو جھک کر چومتے ہیں، درگاہ اٹھا تو نہیں سکتے زمین سے، اسی لیے ہم اس سجدے میں جا کر چومتے ہیں۔ تو تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تم کو کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں جل رہے ہو؟ ہم سے سوال کر رہا ہے، قرآن حدیث والے علماء سے سوال کر رہا ہے، قرآن حدیث والے بھائیوں بہنوں سے سوال کر رہا ہے کہ ہم درگاہ کو جھک رہے نہیں، چوم رہے جا کر صرف بوسہ لے رہے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تو اس کا جواب میں نے یہ دیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درگاہیں جو ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بول کر توڑا دیا، نبی نے توڑایا، تو نے بنایا کیوں؟ اور میں نے جواب دیا، یہ جواب اس لیے دے رہا ہوں، اس کے پیچھے کا مسئلہ سمجھانا ہے۔ جواب میں نے یہ دیا، خبر بنانے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے، ایک بالش والی اور خبر اور درگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ خبر کچی رہتی، درگاہ پکی رہتی، خبر پہ مجاور نہیں رہتا، درگاہ پہ مجاور رہتا، خبر پہ خوالی نہیں ہوتی، درگاہ پہ خوالی ہوتی، خبر پہ چڑھاوے نہیں چڑھائے جاتے، درگاہ پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے، خبر پہ سجدے نہیں ہوتے، درگاہ پہ سجدے ہوتے، خبر پر تبرک نہیں بڑھتا، درگاہ پہ تبرک بڑھتا ہے، خبر پر آستانے نہیں بنائے جاتے، میلے ٹھیلے نہیں لگائے جاتے، درگاہوں پر آستانے بنائے جاتے ہیں، میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں، خبر پر کوئی تاگا تعویذ گنڈا پلیتا نہیں ملتا، درگاہوں پر تاگے تعویذ گنڈے پلیتے ملتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی، اسی لیے صحابہ کو اللہ نے عزت دی، تو منحوسوں نے درگاہیں بنا دی، اس لیے اللہ نے امت کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔
ذلیل کیوں ہوئے؟ اللہ کے آگے سجدہ چھوڑ کر مسجدوں کو ویران کر دیے، درگاہوں پہ سجدے کرنے لگے۔ اللہ سے دعائیں مانگنا تھا، درگاہوں سے دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ سے ڈرنا تھا، درگاہوں سے ڈرنے لگے۔ اللہ سے امید رکھنا تھا، درگاہوں سے امید رکھنے لگے۔ اللہ کے آگے قربانی کرنا تھا، درگاہوں کے آگے قربانی کرنے لگے۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنا تھا، درگاہوں کا طواف کرنے لگے۔ اللہ سے رو رو کر اولاد مانگنا، دولت مانگنا، نوکری مانگنا، گھر مانگنا، جنت مانگنا تھا، درگاہوں سے مانگنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ نے تم کو غیروں کے پیروں پہ لا کے پٹک دیا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہوئے۔ سورہ ہود 11واں سورہ آیت نمبر 101 اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کیا پڑی ہے کسی کو عذاب دے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کر لیتے ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ مسلمانوں کی جماعت مسجد سے پھر جاؤ گے، اللہ کے آگے نہیں جھکو گے، اللہ کے آگے نہیں گڑ گڑاؤ گے، اللہ سے امیدیں نہیں لگاؤ گے، اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھو گے، اور غیروں کے دل کے خوف اپنے دل کو غیروں کے خوف سے پالو گے، تو پھر اللہ تم کو ہٹا کر ایسی قوم لائے گا جو تمہارے جیسی نہیں رہیں گی۔ ظالموں کو اللہ مسلط کر دے گا، اور اللہ کر دیا۔ گلی گلی ہم نے درگاہیں بنا کر اللہ کے ساتھ شرک کیا، مسجدوں کو ویران کیا، شرک کے اڈوں کو آباد کیا، تباہ ہو کے رہ گئے۔ ہم کر رہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ ہاں یا نا کر رہے؟ اسی لیے فجر میں مسجد بھری بھی ہے ہماری یا خالی ہے؟ 5 وقت مسجدیں بھری بھی ہے کہ خالی ہے؟ آستانے بھرے ہوئے ہیں کہ خالی ہے؟ یہ مسئلہ ہے بھائیو۔ دوسرا، اور ایک ملا کہہ رہا ہے غور سے سمجھ جائیے تباہی کیوں آ رہی؟ اب نہیں سمجھیں گے تو آنے والی نسلیں نہیں سمجھیں گی، اب نہیں بچیں گے تو نسلیں نہیں بچیں گی، اب نہیں کھڑے ہوں گے شرک و بدعت کے خلاف، آگے موقع ملنے والا نہیں۔ بھائیو بزرگوں دوستو، جان لیجئے اللہ نے ابھی بھی موقع دیا ہے، سمجھ جائیے۔ مجھ سے سوال کر رہا ہے، ہمارے علماء حق سے سوال کر رہا ہے ایک ملا، کیا بول کر کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی ان کے لیے اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں، پورے درخت قلم بن جائیں، تو ان کی تعریف لکھنے بیٹھے تو ان کی تعریف ختم نہیں ہوگی، فرشتے اور جنات تھک جائیں گے لیکن ان کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ آیت سورہ لقمان 31واں سورہ آیت نمبر 27، یہ آیت آئی تھی اللہ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی تعریف و تسبیح اتنی اعلیٰ، اتنی بڑی، اتنی زیادہ ہے کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، پورے درخت قلم بن جائیں تو بھی اس کی تسبیح و تعریف ختم ہونے والی نہیں، اور 7 سمندر آ جائیں تو بھی کافی ہونے والے نہیں۔ یہ آیت اللہ کے بارے میں تھی، منحوس نے لے کر آ کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فٹ کر دی۔